بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا و رسولا۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ فاتحہ شریف سے ایک پہلو عرض کریں گے کہ ہدایت کس کے لیے ہے اور کس کو نصیب ہوتی ہے۔ معزز ناظرین، روئے زمین پر آپ اگر دیکھیں تو جتنی بھی اللہ تعالیٰ جل وعلا کی مخلوق ہے، وہ مخلوق پہلے سے ہی ایک نظام میں قائم ہے۔ ہر ایک کو آپ ایک نظام میں دیکھیں گے، کوئی بھی اس نظام سے باہر نہیں ہے۔ مثلاً اگر آپ سورج دیکھیں، چاند دیکھیں، ستاروں کو دیکھیں، درختوں کو دیکھیں، نباتات کو دیکھیں، حیوانات کو دیکھیں، تو جس کو بھی اگر آپ دیکھیں گے تو وہ ایک نظام میں ہے، اس نظام سے باہر نہیں ہے۔ اور اس کا جو نظام ہے، جو بھی وہ نظام فطرت پر مبنی ہے اور وہ اپنے نظام میں قائم ہے۔ لیکن اگر جو ضرورت ہے تو وہ انسان کو ہے، کیونکہ جتنی بھی مخلوقات موجود ہیں وہ اپنے نظام سے کبھی بھی دائیں بائیں نہیں ہوئی، اور نہ ہی ان کو جو ہے وہ دائیں بائیں ہونے کی کسی بھی طرح اختیار دیا گیا ہے۔ انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے اچھائی اور برائی کے تصور کے ساتھ اس کائنات کے اندر جو پیدا کیا ہے۔ اس کے اعمال جو ہیں وہ اس کو دائیں یا بائیں طرف، اچھائی یا برائی کی طرف جو وہ لے جائیں گے۔ تو اچھائی اور برائی کا، نیگیٹیوٹی یا پازیٹیوٹی کا جو معیار ہے وہ انسان کی عقل نہیں ہے، بلکہ خالق کائنات جل وعلا نے اپنی بارگاہ سے بندے کو ہدایت کا ایک مکمل نظام عطا فرمایا ہے، اور عقل اور شعور جو ہے معزز عظیم اس ہدایت کے ماتحت رکھنے کا حکم دیا ہے۔ مثلا آپ کسی بھی برانڈڈ چیز کو یا برانڈڈ چیز لینے جائیں مارکیٹ سے، تو آپ کو باقاعدہ طور پر دو چیزیں ملیں گی۔ ایک یہ کہ اس برانڈڈ جو چیز ہے اس کے ساتھ ہدایت نامہ، اور پھر اس کے چلانے کا طریقہ، ٹھیک ہے۔ تو ہدایت نامہ جو ہے وہ ساتھ ہوگا تو آپ اس چیز سے صحیح طور پر نفع لے سکیں گے، اس کو صحیح طور پر استعمال کر سکیں گے، اس کا صحیح طور پر جو ہے وہ فائدہ حاصل کر سکیں گے۔ لیکن اگر آپ اس کے ہدایت نامے کو صحیح طور پر استعمال نہیں دیکھیں گے، اس کا چلانا آپ کو نہیں آتا ہوگا، تو آپ کبھی بھی اس سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اسی طریقے سے معزز ناظرین، اس کائنات میں جب کائنات کے اندر موجود اشیاء کے لحاظ سے یہ طریقہ ہے کہ برانڈڈ چیز کے ساتھ باقاعدہ ہدایت نامہ ملتا ہے، جس کے ساتھ بندہ اپنے اس شے کو صحیح طور پر فائدہ کے لحاظ سے استعمال کر سکتا ہے۔ اسی طرح اس کائنات کے اندر اللہ کی بارگاہ سے جو سب سے بڑی مخلوق ہے اور سب سے جو آنریبل مخلوق ہے وہ حضرت انسان ہے، اس کے لیے جو ہدایت نامہ اللہ کی بارگاہ سے جاری کیا گیا وہ قرآن مجید ہے۔ ایک پہلو سمجھا۔ اب دوسرا ساتھ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اس سے فائدہ کون حاصل کر سکتا ہے۔ تو معزز حاصل یہ بات یاد رکھیے گا کہ فائدہ وہی بندہ حاصل کر سکے گا جو اس کو سمجھے گا اور اس کو تسلیم کرے گا، اور اس کے اصولوں کو اور اس کے احکام کو جاننے کا اور سمجھنے کا اور تسلیم کرنے کا اہتمام کرے گا۔ جو اس کو بائی پاس کرے گا یا انحراف کرے گا یا اس کی طرف توجہ نہیں دے گا، ٹھیک ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ بندہ اس کے باوجود کہ یہ اس کے پاس کتاب موجود ہوگی، اس سے فائدہ صحیح طور پر حاصل نہیں کر پائے گا۔ تو اس کو جاننا، صحیح طور پر اس کو سمجھنا اور اس کو تسلیم کرنا، یہ بندے کو جو ہے وہ ہدایت کی طرف لے جانے اور ہدایت کو قبول کرنے کا جو ہے وہ سبب بنے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت والے لوگوں میں شامل فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔